سیاحت اپنے نظریات اور عمل سے ایسی گہری چھاپ معاشرے پر چھوڑ جاتے ہیں کہ معاشرہ صدیوں تک ان کو بھلا نہیں پاتا۔ ایسی ہی ایک شخصیت کا ظہور پٹھان معاشرے میں ہوتا ہے، جس کے نظریات آج بھی معاشرے کو اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ان کے عہد میں تھے۔ دوستو، خان عبد الغفار خان، جنہیں باچا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 6 فروری 1890 کو اتامنزئی ضلع چارسدہ خیبر پختونخوا، جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ جو برطانیہ کے استعمال میں تھا، میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک معزز پشتون خاندان سے تھا جو علاقے میں اپنے اثر و رسوخ اور عوامی خدمات کے لیے مشہور تھے۔ دوستو، باچا خان لفظی طور پر بادشاہ یا حاکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ فارسی اور پشتو دونوں زبانوں میں مستعمل ہے اور عام طور پر کسی شخص کی عظمت یا قیادت یا طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پشتو زبان میں باچا عام طور پر کسی ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اعلیٰ مقام، عزت اور اختیار رکھتا ہو، خاص طور پر کسی قبائلی یا سیاسی رہنما کے لیے۔ خان عبد الغفار خان کا نام باچا خان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک عظیم رہنما اور ایک محترم شخصیت تھے۔ خان عبد الغفار خان باچا خان کی بیوی کا نام مادھوری تھا، جن کا تعلق پشاور کے ایک قریب واقع ایک قبائلی علاقے سے تھا جو کہ پشتون ثقافت کا حصہ ہے۔ مادھوری کے خاندان کی حیثیت اور ان کی سماجی پس منظر کی وجہ سے ان کی شادی باچا خان کے لیے ایک اہم سیاسی اور سماجی اتحاد کی علامت تھی۔ دوستو، مادھوری کے خاندان نے ان کی شادی کے بعد باچا خان کی تحریک اور ان کی جد و جہد میں بھی اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ترقی کے حوالے سے۔ ان کی زندگی باچا خان کی سیاسی سرگرمیوں میں شراکت داری کا بھی ایک مظاہرہ انہوں نے کیا۔ دوستو، باچا خان کی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے اتمانزئی کے ایک مقامی مدرسے میں ہوئی، جہاں انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد میں انہیں پشاور کے ایک مشن اسکول میں بھیجا گیا، جو اس وقت کی ایک جدید تعلیم کا مرکز تھا۔ یہ مشن اسکول برطانوی طرز پر چلایا جاتا تھا اور یہاں انگریزی اور جدید مضامین بھی اس ادارے میں پڑھائے جاتے تھے۔ باچا خان نے یہاں مختلف مذاہب اور دنیا کے دوسرے نظریات کو سمجھا، جس نے ان کی سوچ کو وسعت دی اور ان کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔ دوستو، خان عبد الغفار خان اور محمد علی جناح کے درمیان اختلافات بنیادی طور پر سیاسی نظریات اور قوم پرستی کے حوالے سے موجود تھے، اور یہ اختلافات کیا تھے ان کا ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہم جائزہ لے سکیں۔ دوستو، باچا خان نے تقسیم ہند کی مخالفت کی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے قیام کا مطالبہ کیا۔ باچا خان کا نظریہ تھا کہ مسلمانان ہندوستان کو متحد ہو کر برطانوی حکومت کے خلاف جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ تقسیم مسلمانوں کو کمزور کر دے گی اور وہ ایک دوسرے کے دوستو، باچا خان کی فکر میں سیکولرزم اور عدم تشدد کی بنیاد پر قوم پرستی تھی، جبکہ
محمد علی جناح کا نظریہ مذہبی قوم پرستی پر مبنی تھا۔ دوستو جناح نے مسلم قومیت کے تصور کو فروغ دیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ باچا خان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کے حقوق کی بھی حمایت کی۔ باچا خان نے عوامی خدمات اور تعلیم کو اپنی تحریک کا بنیادی حصہ بنایا، جبکہ محمد علی جناح نے سیاسی طاقت اور قانونی طریقے کو ترجیح دی۔ تو باچا خان کا ماننا تھا کہ عوام کی بیداری اور تعلیم ایک مضبوط تحریک کی بنیاد ہیں، جبکہ محمد علی جناح نے زیادہ تر سیاسی مفاہمت اور سفارت کاری پر زور دیا۔ دوستو باچا خان نے خدائی خدمتگار تحریک کے ذریعے عوامی بیداری کی کوشش کی، اور ان کا نظریہ تھا کہ عوام کو خود اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک خود مختار مسلم ریاست کا قیام بغیر عوامی حمایت اور رضامندی کے ممکن نہیں ہے، جبکہ جناح نے اس بات پر زور دیا کہ قیادت کی طاقت ہی سیاسی جدوجہد کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوستو ان اختلافات کی بنیاد پر باچا خان نے جناح کی قیادت کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں کے تحت جدوجہد جاری رکھی۔ ان کے نظریات اور سیاسی سوچ نے انہیں ایک منفرد رہنما بنا کر پیش کیا، جو امن، عدم تشدد اور عوامی خدمت کے اصولوں پر قائم رہا۔ یہ اختلافات بعد میں تقسیم کے دوران مزید بھی واضح ہوئے، اور باچا خان نے اپنے لوگوں کو ایک مضبوط سیاسی اور سماجی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ دوستو خان عبدالغفار خان نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید و بند کی صوبتوں میں گزارا۔ وہ برطانوی راج اور بعد میں پاکستانی حکومت کے ساتھ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر متعدد بار قید کیے گئے۔ یہ گرفتاریاں زیادہ تر ان کی سیاسی نظریات اور عدم تشدد کی تحریک اور پشتونوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کے سبب ہوئی۔ دوستو مستند تاریخی حوالوں کے مطابق باچا خان نے تقریباً 35 سال جیل میں گزارے، جو کہ ایک غیر معمولی عرصہ ہے۔ دوستو برطانوی راج کے دوران قید باچا خان کو سب سے پہلے برطانوی حکام نے 1921 میں اس وقت گرفتار کیا جب انہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی۔ برطانوی راج کے دوران انہیں بار بار قید کیا گیا، اور انہیں تقریباً 15 سال مختلف جیلوں میں گزارنے پڑے۔ دوستو انگریز حکومت نے انہیں خطرہ سمجھتی تھی، کیونکہ انہوں نے عدم تشدد کی بنیاد پر پشتونوں کو منظم کیا اور خدائی خدمتگار تحریک شروع کی، جو برطانوی سامراج کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوئی۔ دوستو اگر ہم بات کریں کہ ان کی پہلی گرفتاری اس وقت ہوئی جب انہوں نے آزاد اسکول قائم کیے اور لوگوں کو بیدار کرنے کا آغاز کیا۔ یہ 1921 کا واقعہ ہے۔ اگر ہم ان کا مزید دیکھیں، 1930 کا ایک قصہ خوانی بازار پشاور میں برطانوی فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس میں خدائی خدمتگار تحریک کے سینکڑوں کارکن شہید ہوئے۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور 6 سال جیل میں ان کو رکھا گیا۔ دوستو اس طرح کوئٹ انڈیا موومنٹ میں شرکت کے باعث انہیں ایک بار پھر
گرفتار کیا گیا اور اس بار بھی انہیں کئی سال جیل میں رہنا پڑا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ دا فرنٹیئر گاندھی ہز پلیس ان ہسٹری میں باچا خان کی گرفتاریوں اور ان کی جو سیاسی نظریات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، جس کی تفصیل آپ اس کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے قیام کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو باچا خان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ دوستو، پاکستان بننے کے بعد بھی باچا خان کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے تقسیم ہند کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور بعد میں انہوں نے پاکستان میں پشتونوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے بہت سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستوں، پاکستانی حکام نے انہیں بھارت نواز اور قوم پرست اور غدار وطن کے خطاب دیے اور اسی بنیاد پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہیں تقریباً 20 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ دوستو، پاکستان بننے کے 1 سال بعد باچا خان کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور انہیں حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، 1956 میں انہیں پھر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے صوبائی خود مختاری اور پشتونوں کے حقوق کی حمایت کی اور اسی بنیاد پر انہیں جیل میں رکھا گیا۔ 1962 جب ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا تو باچا خان کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا اور کئی سال قید میں انہیں ایوبی حکومت کے دوران رکھا گیا۔ 1964 کے دوران قید میں ان کی صحت بگڑ گئی، مگر حکومت نے انہیں رہا نہیں کیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1967 تک جاری رہا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، 9 وائلنٹ سولجر آف اسلامک بادشاہ خان، اور دوسری ان کی کتاب جس میں اے مین ٹو میچ ہز ماؤنٹینز، ان میں ان کے جیل کے جو ادوار ہیں اور ان کے نظریات پر اس میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، جس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1973 میں باچا خان کو دوبارہ قید کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی اور ان کی صحت بھی خراب ہو چکی تھی، لیکن حکومت نے انہیں خیبر پختونخوا میں امن و امان کے خدشات کے باعث گرفتار کر لیا۔ انہیں چند سال کے بعد رہا کیا گیا اور یہ ان کی غالباً آخری قید تھی۔ دا پٹھان ان آرمڈ میں اس دور کی سیاست اور باچا خان کی قید کے حوالے سے اہم معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ زندگی کے 35 سال جیل میں گزرے اور ان کا جس کا بڑا حصہ انہوں نے برطانوی سامراج اور بعد میں پاکستانی حکومت کے خلاف اپنے نظریات پر ثابت قدم رہتے ہوئے گزارا۔ ان کی یہ قید کے ادوار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں پر اور عدم تشدد کے فلسفے پر سختی سے کاربند تھے۔ دوستو، باچا خان کی خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی وفات 20 جنوری 1988 کو ہوئی اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 97 سال تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں پشاور میں مقیم تھے۔ وفات کے بعد ان کی خدمات اور جدوجہد کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور انہیں برصغیر کے عظیم رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کی قوم پرستی اور عدم تشدد کے فلسفے کی بنیاد پر۔ دوستو، باچا خان صرف پختون قوم کے ہی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ انسانیت کے باچا تھے۔
اگر آپ امن، محبت اور بھائی چارے کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ میرے اپنے ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب، قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ بہت شکریہ۔